چاہتے اور پابندی لگانے کا عمل کرے گی، اعلان کر دیا. اور کیا تحریک صاحب اس کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہے، سامنا کرنے کے لیے تیار ہے؟ ایک تو یہ بتائے گا کہ حکومت نے اعلان کر دیا آپ کی تیاری کا عمل ہے ڈیفینڈ کرنے کے لیے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس 37 یا 38 MNA کی آگے سرٹیفکیٹ جیسے کہ دستخط میں گواہ ہونے والے کیا آپ حکومت میں ہوں گی قومی اسمبلی میں بڑی چیز؟ دیکھو، جہاں تک پہلے سوال کا آپ کا تعلق ہے تو اس پہ تو ہم آپ کو کوئی بنائے پاکستان تحریک انصاف بالکل تیار ہے. اور ہم یہی کہہ رہے ہیں آپ کو کہ پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ یہ عدلیہ پہ وار کیا گیا ہے اور یہ عدلیہ کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی ہے. پاکستان تحریک انصاف اور اس کے ووٹر سپورٹر سارے انشاءاللہ عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ڈان لیکس والے یہ ہیں، پاناما والا یہ ہے، سپریم کورٹ پہ اٹیک کرنے والے یہ ہیں، اور یہ وہی لیڈر ہے جس کا پاکستان مخالف بیان کسی بین الاقوامی عدالت میں استعمال ہوا ہے. یہ وہی ہے. بین لگنا ہے تو ان پہ لگ جائے. ان کو کہو جس وقت یہ کہا کرتا تھا مجھے کیوں نکالا، ان کی سٹیٹمنٹیں نکالے. 2 سٹیٹمنٹ انف ہے. آج بھی نواز شریف ایکویٹڈ نہیں ہے، ان کی اپیلیں وڈرا ہو گئی تھی تو ان پہ بین لگنے چاہیے. تو الحمدللہ ہماری تیاری پوری ہے. اور پاکستان تحریک انصاف نہ صرف یہ، میں نے آپ کو کہا کہ 3 کروڑ عوام کی اس وقت نمائندگی کر رہی ہے، 3 کروڑ پاکستانیوں کی. مور دین 70% لوگ اس وقت اس کے ساتھ اٹیچ ہے، اس کا 100. جہاں تک ریویو کا تعلق ہے، یہ ریویو ایک آئینی راستہ ہے، یہ ان کا رائٹ ہے آئین کے مطابق. وہ ایکسرسائز کرنا چاہے تو ضرور، لیکن ہمیں امید ہے جس طریقے سے ان کی ریویو ہوگی اور سپریم کورٹ نے ججمنٹ دی ہے انشاءاللہ تعالیٰ ریویو میں ان کو کچھ نہیں ملے گا. یہ آرڈر انشاءاللہ امپلیمنٹ ہوگا. اور جو آپ ریزرو سیٹوں کی بات کر رہے، الحمدللہ ہمارے 41 MNAs تھے. ایز وی اسپیک رائٹ ناؤ ہمارے سارے MNAs کے فارم جمع ہو گئے، سب کے سوائے 3 کے جو ہمارے پاس آ رہے ہیں، باقی جمع ہو گئے. یہاں پہ ایک سیکنڈ یہاں پہ آپ نے بات کی نا کہ ریویو ماہر قانون بیرسٹر غور صاحب ہیں، پر بحیثیت ایک اسٹوڈنٹ آف لاء میں کہہ سکتا ہوں کہ ریویو کے لیے ان اللہ و انا الیہ راجعون بات ختم ہو گئی. اچھا ایک سیکنڈ ایک اور ضروری بات. ہمارے 2 نظریے، 2 قوموں کا نظریہ تھا جس پہ 1947 میں پاکستان بنا 14 اگست کو. اسی حکومت نے پرسوں کے دن سینیٹر اعظم خان سواتی صاحب اور مجھے اور ہمارے ساتھیوں کو اڈیالہ جیل چوکی میں، جو آپ ساتھی وہاں پہ جاتے ہیں وہاں پہ چوکی ہے، جیل کے اندر نہیں ہے، باہر ہے، مسجد کے دروازے بند کر دیے اور کہا کہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں. مسلمان کسی اور مسلمان کے اوپر کے سامنے دروازہ مسجد کا نہیں بند کر سکتا. اور وہاں پہ جو آپ کا SHO تھا، اس کا نام اویس ہے، اس نے کہا آپ جو مرضی کر لیں، ہمیں آرڈرز ہیں. یہ حال ہے یہاں پہ غیر ملکی غیر مسلم ممالک میں بھی یہ نہیں ہوتا. جو کہ مسلم لیگ نون کی حکومت، پنجاب کی حکومت جہاں پہ مریم نواز فارم 47 کی چیف منسٹر ہے، اور یہاں پہ شہباز شریف فارم 47 کا وزیر اعظم ہے. یہ حالات ہیں ملک میں کہ نمازیوں کو مسجد کے دروازے ان پہ بند کیے جا رہے ہیں. نہیں ہونا چاہیے، لیکن کلیکٹیو جماعت کی طرف سے ابھی کوئی باضابطہ رد عمل نہیں آیا. جبکہ شاہد خان عباسی بطور جماعت ان کا آ گیا، ANP کا آ گیا، جو جماعتیں آپ کے ساتھ کھڑی ہیں اس موقع پر، ان کے لیے کیا ہے اور کیا پیپلز پارٹی کو براہ راست ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ چونکہ ان کی ساری حکومت کھڑی ہے تو یہ کر رہے ہیں. دیکھو، پہلی بات تو یہ ہے کہ ANP نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، ہم اس کو خوشائند سمجھتے ہیں اور ہم باقی پارٹی سے توقع کرتے ہیں کہ وہ بھی جمہوری سوچ رکھتے ہوئے یہ آگے بڑھے گی اور ماضی سے سبق سیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن اینی وے پاکستان تحریک انصاف اپنا آپ کریں گے. ایک منٹ، ایک ادھر طرف سے ایک کوشچن لے لے. جی بات آپ 3 جماعتوں دیکھو، پاکستان تحریک انصاف اعلان کر چکی ہے خان صاحب کے ویژن کے مطابق ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اور وہ بلیو نہیں کرتے کہ پاور شیئرنگ ہو، پر وہ بلیو کرتے پبلک پالیٹکس پہ. اور پبلک پالیٹکس میں یہ کہ اس وقت ایوان میں جتنی پارٹیز ہیں ان کے ساتھ مل کر کے ہم حکومت نہیں بنانا چاہتے. ہم تو کہہ رہے ہیں جی فردر آگے جائے اس کے لیے. اس میں میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ درست نہیں ہے جو آپ نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کسی اور سیاسی جماعت سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتی.
ہمارا جو الائنس ہے وہ اس بات کی خمازی کرتا ہے کہ ہمارا ایک پلیٹ فارم ہے اور ہم بلیو کرتے ہیں ہم نے صرف وہ جماعتیں وہ سیاسی جماعتیں جو کہ اس ملک کی تباہی کی ذمہ دار ہیں ان کے ساتھ ہم نے نہیں مذاکرات کرنے، باقی ہم نے ساری سیاسی جماعتوں کے لیے شیخ صاحب آپ تھوڑا سا کامنٹ کریں. اچھا ایک جی بالکل ایوب خان صاحب تاریخ کا نہیں یہ بھٹو میں سمجھ کی گیا آپ کی بات. بھٹو کی آپ نے کیا ایوب خان صاحب میرے دادا ہونے کے ساتھ ساتھ صدر پاکستان بھی تھے، فیلڈ مارشل بھی تھے، جنگ عظیمیں بھی لڑی اور تاریخ کا حصہ ہیں. کوئی لوگ ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں، کوئی ان کی تعریف کرتے ہیں، فیکٹ آف ہسٹری ہے، اس میں کوئی دو آرا نہیں ہے. نیکسٹ بالکل ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پارٹی جو ایکچولی پاکستان کی سالمیت کے مخالف ہو ان کے اوپر پابندی لگنی چاہیے، اور وہ لوگ نہیں ہوتے جن کے پاس 70% جو ہے نا عوام کی پاپولیرٹی ہوتی ہے. یہ کہاں تک چورے چھپے پڑتے رہیں گے؟ یہ عوام کو توجہ ہٹانے کی ایک اور جو ہے نا ایک کوشش کی ہے. انشاءاللہ تعالی اس میں بھی بے نقاب ہوں گے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومتی الائنس میں ان کے اندر اتنی ضرورت ہے کہ وہ یہ فیصلہ کر سکیں جو انہوں نے فیصلے کیے؟ اور سیکنڈلی کچھ لوگ فیض آباد میں بیٹھے ہوئے کیا کہیں؟ دیکھو جہاں تک پابندی لگانے کا تعلق ہے وہ تو سپریم کورٹ کرتی ہے، اور حکومت جو فیصلہ لیتی ہیں ہم اس کے لیے ریڈی، اور ان کی بڑی کوشش تھی. یہ تو کوشش یہی کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب کا نام نہ رہے، لیکن اللہ نے وہ نام چاہا اور وہ رہا ہے. تو پاکستان نے ان کو 8 فروری کو وہ رزلٹ دے دیا کہ جو لوگ کہتے تھے کاٹا لگائیں گے، وہ سارا کچھ الحمدللہ عوام بھی ریڈی اور پاکستان تحریک انصاف بھی، کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ ایک پابندی لگائیں گے یہ کسی صورت نہیں لگ سکتی، نہ اس کے گراؤنڈ ہے. جہاں تک دھرنا ہے تو وہ دھرنا ان کا رائٹ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دھرنا لیے بیٹھے ہیں فلسطین کے لیے. اینی وے جی میں یہ آخری سوال ہوگا. جی ویلکم. دیکھیں صحیح شاہد خان عباسی صاحب نے صحیح کہا، یہی آرٹیکل 17 کہتا ہے، یہی الیکشن ایکٹ کا جو سیکشن 212 ہے اس کے مطابق بھی یہی ہے. حکومت فیصلہ لیتی ہے، حکومت گراؤنڈ دیتی ہے، اور فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے. لیکن جی سر جی پلیز. جی یہاں پہ شبلی فراز صاحب اس میٹنگ میں موجود تھے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ، اور انہوں نے اسپیسیفکلی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب اور ان کی پارٹی کو ہم لوگ ویلکم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ آپ کے 2 خاندانوں کی پارٹی اس سے نکل کے ایک نئی پارٹی آئی ہے، اور نئی پارٹی ڈیموکریسی میں آنی چاہیے. ہم لوگ ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو جی، تھینک یو سو ویری مچ. ہو گیا.